اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ واجب الاحترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نفس کے اقسام۔ قرآن اور حدیث میں 4 قسم کے نفسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس خبیثہ، نفس مطمئنہ۔ پہلی قسم نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر اکساتی ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے، فسق و فجور اور معاصی و ذنوب پر ابھارتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یقیناً نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحمت کرے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کا مقابلہ کر کے اسے دبانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے، اور اس مقصد کے لیے روزہ سب سے عظیم عمل ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ اور نافرمانی کے کام خوشنما اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، فَتَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل مزین کر کے دکھلایا، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ نفس امارہ کا یہ تعارف قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے کہ یہ نفس انسان کو برائی، نافرمانی، فسق و فجور اور گناہ پر اکسانے والا ہے۔ یوں سمجھیے انسان کو معاصی و ذنوب پر آمادہ کرنے والے صرف شیاطین انس اور جن ہی نہیں، بلکہ نفس امارہ بھی انسان کو گناہوں اور نافرمانیوں پر ابھارتا ہے۔ دوسری قسم نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو بھلائی اور نیکی کم کرنے پر ملامت کرتا ہے، یعنی اگر نیکی کا کام کم ہو جائے تو ملامت کرتا ہے، اور گناہ اور برائی کے ارتکاب پر ڈانٹتا ہے اور جھڑکتا ہے۔ یہ وہی نفس ہے جسے عام لوگوں کے عرف میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے، اس کا ضمیر اسے اس کی برائی پر ملامت ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ نفس ہے جس کی ضرورت ہے۔ یہ نفس انسان کو نیکی چھوڑنے پر اور برائی کرنے پر جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس عمدہ نفس کی قسم اٹھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا، میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی وہ نفس ہے جو انسان کو نیکی و بھلائی سے محروم رہنے پر ملامت کرتا ہے، اور گناہ اور نافرمانی کے ارتکاب پر بھی ملامت کرتا ہے۔ یہ اچھا نفس ہے، اگر یہ غالب رہے تو انسان پر نیکی غالب رہتی ہے، اور اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو انسان پر بدی غالب آ جاتی ہے۔ تیسری قسم نفس خبیثہ، جب انسان پر نفس امارہ غالب آ جائے اور نفس لوامہ دب جائے، انسان ہر وقت خواہش پرست،
اور نفس پرست بن جاتا ہے، ہر وقت گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوبا رہے تو اس کا نفس خبیثہ بن جاتا ہے، پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی سے نفرت ہو جاتی ہے اور اسے گناہ، فسق و فجور اور شیطانی کاموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہر وقت گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، دنیا کمانے، ناول افسانے اور کھیل تماشے میں مہو رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفس امارہ اس پر غالب آ گیا ہے اور نفس لوامہ ضمیر اس کا مر گیا ہے، اس لیے اس کا نفس گندا، نجس اور پلید ہو گیا ہے۔ یہ گٹر کے کیڑے کی طرح ہر وقت گندگی کھانا، گندگی پینا، گندگی دیکھنا، گندگی سننا اور گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے، ہر وقت گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا اور شیطانی کاموں میں آلودہ رہتا ہے۔ اسے اذان سے نفرت، نماز سے نفرت، قرآن کی تلاوت سے نفرت اور ذکر الہی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جس طرح بیمار شخص کو منہ کڑوا ہونے کی وجہ سے عمدہ اور لذیذ چیزیں کڑوی اور بدمزہ لگتی ہیں، اسی طرح روحانی بیمار کو عبادتیں، نیکیاں اور بھلائیاں کڑوی اور بھاری محسوس ہوتی ہے۔ یہ نیکیوں سے جی چراتا ہے اور برائیوں کا دل دادا بن جاتا ہے۔ پھر اس گندے اور پلید نفس کا انجام مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، قبر سے اٹھتے وقت اور حشر میں پیشی کے وقت بڑا بدترین اور برا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اگر وہ مرنے والا شخص برا اور بدعمل ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکل آ گرم پانی، پیپ اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس کو مسلسل یہی کلمے کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے، پھر اس کو آسمان کی جانب چڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کون ہے، جواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو اس کے حق میں پیغام ملتا ہے، خبیث روح کو خوش آمدید نہ کہو جو ناپاک جسم میں تھی، تو واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھل سکتے۔ چنانچہ اس کی آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، یعنی بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو، اس پر لعنت کا ذکر کیا، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، ناپاک روح زمین کی جانب سے آئی ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا، اس کو برزخ کے آخری وقت تک لے جاؤ۔ غرض کے نفس خبیثہ کا حال مرتے وقت بھی بہت برا ہوتا ہے، اسے بدبو آ رہی ہوتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ پھر حشر میں بھی برا حال ہوگا، یعنی اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی کو پائے۔ ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اوندے حشر کریں گے، اور وہ اوندے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم اس پر اور آگ کو بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، کتنا برا حشر ہے میری بہنوں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور حشر کی رسوائیوں سے بچائے۔ آئیے چوتھی قسم دیکھتے ہیں، نفس مطمئنہ۔ جو انسان نفس امارہ کو
दबा लेता है और नफ्स लव्वामा की मलामत पर कान धरता है और नफ्स अम्मारा का मुकाबला करके नफ्स को नेकियों और भलाइयों पर लगाता है, तो नेकियां कर करके, अच्छाइयां कर करके इसका नफ्स मुतमईन हो जाता है। फिर इंसान के लिए आमाल सालिहा, इबादत हसनात, भलाइयां और अच्छाइयां मरगूब हो जाती हैं। फिर नेकी करना बोझ नहीं बनता, बल्कि नेकी से महरूमी बोझ महसूस होती है। फिर नमाज की पाबंदी भारी नहीं लगती, बल्कि नमाज का निकल जाना मुसीबत और सदमा बन जाता है। फिर दीन का कोई काम, बड़े से बड़ा काम मुश्किल नजर नहीं आता, बल्कि हर नामुमकिन काम आसान हो जाता है। सहाबा इकराम की यही कैफियत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हुजरात में इरशाद फरमाता है, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, सुलहा, अतकिया, औलिया और अबरार व शुहदा की यही कैफियत होती है कि इनके लिए नमाज आंखों की ठंडक और दिल की राहत बन जाती है, रोजा मरगूब बन जाता है, इंफाक फी सबीलिल्लाह आसान हो जाता है, हत्ता कि वो हिजरत और जिहाद जैसे मशक्कत में बिला झिझक कूद पड़ते हैं और शहादत इनकी आरज़ू और तमन्ना बन जाती है। फिर कुरान की तिलावत से इन्हें सुरूर मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिल में बहार आ जाती है। फिर मोमिन नेकियों का इस कदर हरीस बन जाता है कि सैर ही नहीं होता, फराइज व वाजिबात भी अदा करता है, नवाफिल का भी पाबंद बन जाता है, हर वक्त कार खैर का मुतलाशी रहता है, हर फुर्सत को गनीमत जानता है और इसे नेकी में सर्फ करने की कोशिश करता है और दूसरों से सबकत ले जाने के लिए हमेशा बेताब रहता है। फिर इस आयत का मुस्दाक बन जाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये है नफ्स मुतमइन्ना, जिसका दूसरा नाम नफ्स तय्यबा भी है। नेकी पर मुतमईन नफ्स, पाकिज़ा और सुथरा नफ्स, इसे मौत के वक्त भी इज्जत और बशारत मिलती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब आती है तो फरिश्ते इसके करीब आते हैं। अगर फौत होने वाला शख्स साले इंसान है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिले तारीफ है। अल्लाह की रहमत, इसके अतियात और नाराज होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। मुसलसिल इसको ये कलिमात कहे जाते हैं, यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। उसके बाद रूह को आसमान की जानिब ले जाया जाता है। इसके लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन रूह है। फरिश्ते बताते हैं, फुला बिन फुला की है। कहा जाता है, पाकीज़ा रूह के लिए खुश आमदीद हो, जो पाक जिस्म में रही, तू जन्नत में दाखिल हो जा, तू तारीफ के लायक है और तू अल्लाह की रहमत, इसके अतियात और ऐसे परवरदिगार से मुलाकात के लिए खुश हो जा जो तुझ पर नाराज नहीं। इसे मुसलसिल यही कलिमात कहे जाते हैं, यहाँ तक कि रूह आसमान तक पहुँच जाती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह इसके जिस्म से निकलती है तो रूह को दो फरिश्ते उठाकर आसमान की जानिब ले जाते हैं और कहते हैं कि रूह की उम्दा खुशबू का जिक्र और वो कस्तूरी खुशबू उसके पास से आने लगेगी। गौर करे, हशर में इज्जत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। इस दिन हम मुत्तकियों को मेहमानों की तरह रहमान की तरफ ले जाएंगे। और सूरह जुमर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, यानी फरमाया, और जो लोग अपने रब से डरते हैं इनके गिरोह के गुरो जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। यहाँ तक कि जब इसके पास आ जाएंगे और दरवाजे खुले हुए होंगे और वहाँ के निगहबान इनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो, तुम हमेशा इसके अंदर दाखिल हो जाओ।
اور سورہ فجر کی جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان میں بھی نفس مطمئنہ کی زبردست شان بیان کی گئی ہے کہ اسے مرتے وقت، قبر سے اٹھتے وقت اور حساب کتاب کے وقت یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی اطاعت پر مطمئن نفس، جا اپنے رب کی طرف، تو رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی، تیرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا، یعنی میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں شامل ہو جا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو نفس امارہ کی برائی سے بچائے اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہمیں عطا کریں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔